وسلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ النساء آیت نمبر 79 اس سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اے سننے والے، تجھے جو بلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو برائی پہنچے فمن نفسک، وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے محبوب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے گواہ۔ اے سننے والے، تجھے جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے حبیب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے مخاطب، تمہیں جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کریم کا فضل و رحمت ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہو گیا۔ جہاں بلائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور برائی کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے۔ اور فرمایا وما ارسلناک للناس رسولا، اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنائے گئے، اور کل جہان آپ کا امتی کیا گیا۔ یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر منصب اور عظیم المرتبت قدر و منزلت کا بیان ہے۔ اولین و آخرین سارے انسانوں کے لیے آپ نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں۔ اس لیے تمام نبیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس پر آج کل کے گستاخ بد دینوں کی طرح اس زمانہ کے بعض منافقوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، نعوذ باللہ، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو رب مانا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہر صورت انہیں جہنم سے بچائیں، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ اطَعْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں ایک گروہ
جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو، اعراض کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کافی کار ساز ہے۔ اس آیت میں منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن وہاں سے اٹھ کر اس کے خلاف کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سب منصوبے ان کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں اور انہیں ان کا بدلہ ملے گا، لیکن چونکہ یہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر کفر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے چشم پوشی کرو، یعنی ان کافروں کی طرح دنیاوی احکام نہیں ہیں۔ ہاں چونکہ ان کی طرف سے خطرہ پایا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اس میں تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے ڈرے نہ، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہاں قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے، اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور اولین اور آخرین کی خبریں دی ہیں۔ اگر قرآن میں غور کریں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ کا رسول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے ایک آیت پڑھنا بہتر ہے۔ اگر ایک آیت پہ آپ نے ترجمہ اس کا سمجھ لیا، اس کا مفہوم سمجھ لیا، غور و فکر کر کے ایک آیت پڑھ لی، تو پورا قرآن پڑھنے سے وہ ایک آیت پڑھنا بہتر ہے۔ اب ہم جتنا زیادہ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے زیادہ وہ مہینے میں پڑھ لیتا ہے، اگر ایک سپارہ روزانہ پڑھے، اب وہ تو اتنا وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر غور و فکر کر کے کچھ وقت کے لیے قرآن پاک کو سمجھ لیں تو ایک آیت جو ہے نا وہ پورے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت تو ہے، فرمایا قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہے جو صاحب قرآن کے فرامین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ صحابہ اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین کے علوم کی روشنی میں ہو، کیونکہ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دور جدید کے ان نت نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہا،
محدثین و مفسرین اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے کر قولاً یہ عملاً یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھا ہے تو ہم نے ہی سمجھا ہے، پچھلی ساری امت جاہل ہی گزر گئی ہے۔ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں جو ایسے عقائد نئے نئے گڑھ رہے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، فرمایا اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا۔ یہاں قرآن پاک کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کوئی بات تو پوری ہو جاتی اور کوئی نہ ہوتی۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا بلکہ قرآن پاک کی تمام غیبی خبریں بالکل سچی ثابت ہو رہی ہیں، تو ثابت ہوا کہ یقیناً یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے مضامین میں بھی باہم اختلاف نہیں، کہیں کوئی بات کہہ دی، کہیں اس کے برخلاف کوئی دوسری بات کہہ دی۔ اس طرح فصاحت و بلاغت میں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، بلکہ بلاغت سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو جب کچھ رقیق و گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، جیسے کہ شعراء اور زبان دانوں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے شاعروں کا کوئی کلام بڑا ہی شاندار ہوتا ہے اور کوئی بالکل ہی گیا گزرا ہوتا ہے، لیکن قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام ہی کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فلاست و بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے، اذا جاءہم امر من الامن والخوف اذاؤوا بہ، تو اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں۔ ولو ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم، اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو ضرور اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بات میں کاوش کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر ان پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان کے پیروکار ہو جاتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے۔ اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے بااختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہاں اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ ہماری زندگی کے ہزاروں گوشوں میں اصلاح کے لیے کافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی امن، مثلا مسلمانوں کی فتح یا خوف، مثلا مسلمانوں کی شکست کی کوئی بات لوگوں کے پاس آتی ہے تو فساد کا باعث بن سکتی ہے، وہ فوراً اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے با اختیار لوگوں جیسے اکابر صحابہ کرام جو صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہیں کی خدمت میں پیش کرتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے تو سمجھدار لوگ ضرور اپنی عقل اور دانش یا اپنی تحقیق کی روشنی میں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور یوں بات کا بتنگڑ بننے کے بجائے حقیقت حال کھول کر سامنے آ جاتی۔ اس ملکی و بین الاقوامی معاملات، صحافتی معاملات کو جانچ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کا حال یہ ہے کہ ایک بات کو کوئی شخص اچھالتا ہے اور پھر وہ موجودہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گردش کرنے لگتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا اور وہ سراسر جھوٹی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی سازشیں، افواہیں اور خبریں دن رات پھیلائی جا رہی ہیں۔
حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ بات پھیلائی گئی کہ مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ کسی ایک کافر کو قتل نہ کر دے۔ الامان والحفیظ، کتنا سفید جھوٹ ہے، کیسی دیدہ دلیری ہے۔ کفار کے ممالک میں مسلمانوں کا جو تشخص پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی اس طرح کی جھوٹی افواہوں کے ذریعے ہے، اور پھر ایسی ہی باتیں سن کر مغرب سے مرعوب کچھ پڑھے لکھے سمجھے جانے والے ہمارے لوگ ان باتوں کو اسلام کے نام پر پیش کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ یہی معاملہ کچھ گھروں میں بھی ایسا ہے کہ کسی نے کچھ بات کہی، وہ پھیلتے پھیلتے 10 مرتبہ اضافوں کے ساتھ ایسی ہوگی کہ خاندانوں میں لڑائیاں چھڑ گئی اور تباہیاں مچ گئیں۔ ایک بات کسی سے سنتا ہے نہ وہ بڑھا کے آگے بیان کرتا ہے، وہ اور جھوٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی سینکڑوں باتوں کا ہم سب کو تجربہ ہوگا۔ ان سب کے لیے قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ جب ایسی کوئی بات پہنچے تو اہل دانش اور سمجھدار لوگوں تک پہنچا دی جائے اور غور و فکر و تحقیق سے اس کی حقیقت ہم معلوم کر لیں، اور یوں بات کا بتنگڑ اور رائی کا پہاڑ نہ بنے گا۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، اس میں غور و فکر نہ کرے، جیسی بات سنی آگے کسی کے آگے تک پہنچا دی۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، لا تکلف الا نفسک، اور فرمایا تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، وحرد المومنین، اور مسلمانوں کو آمادہ کرو، وعسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اور قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کرارا ہے۔ تو اے حبیب، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو، ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا۔ اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر صغریٰ یعنی چھوٹا غزوہ بدر کی جنگ جو ابو سفیان سے طے تھی نا، جب اس کا وقت پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ بعض لوگوں پر یہ نہ بڑا مشکل گزرا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں، اگرچہ تنہا ہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر و مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ حکم پا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغریٰ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور صرف 70 سوار آپ کے ساتھ تھے۔ لہٰذا آپ جہاد کے لیے جب گئے، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے گی، خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، اگرچہ آپ اکیلے رہ جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اور یہی آپ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں ہی نہ آ سکے۔ فرمایا من یشفع شفاعتا حسنہ، فرمایا جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر اچھا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب مما، جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں حصہ ہے یا اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئہ، جو بری سفارش کرے یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے اس میں حصہ ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھی سفارش کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھی سفارش وہ ہے جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے،
یا تکلیف سے بچایا جائے اس پر ثواب ہے۔ جیسے کوئی نوکری کا واقعی بندہ مستحق ہے نا، ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، کوئی ان پڑھ سی جگہ پہ نہ آ رہا ہے تو اس کی سفارش کر دینا، اس کی مدد کر دینا، یہ اچھی سفارش ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی واقعی مستحق ہے، کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو سفارش کرنا جائز ہے، یا کوئی مظلوم ہے اور پولیس سے انصاف دلوانے میں مدد کے لیے سفارش کی جائے، اور بری سفارش وہ ہے جس میں غلط سفارش کی جائے، ظالم کو غلط طریقے سے بچایا جائے یا کسی کی حق تلفی کی جائے، جیسے کسی غیر مستحق کو نوکری دلانے کے لیے سفارش کی جائے یا کسی کو شراب یا سینما کے لائسنس دلوانے کے لیے سفارش کی جائے، اور یہ ایسا سفارش کرنا حرام ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو فَحِيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب دو، اور رُدُّوهَا، یا وہی کہہ دو جو جیسے اس نے کہا ایسے کہہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ تو اسلام سے پہلے نا اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب ایک دوسرے سے ملتے نا تو کہتے حیاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے۔ جب دین اسلام آیا تو اس میں نا اس کلمے کو سلام سے تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کلمہ حیاک اللہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، کیونکہ جو شخص سلامت ہوگا وہ لازمی طور پر زندہ بھی ہوگا، اور صرف زندہ شخص سلامت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں اور آفات سے ملی ہوئی ہے۔ تو اس آیت میں سلام کے بارے میں بیان ہوا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں سلام سے متعلق نہ چند کوئی ضروری مسائل سماعت فرما لیں۔ سلام کرنا نہ سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے۔ مثلا اگر سلام کرنے والا کہہ رہا ہے السلام علیکم تو دوسرا بندہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر پہلے نے یہ کہہ دیا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں دوسرا بندہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کریں۔ اگر کوئی کافر ہے، کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو سلام نہ کیا جائے، یا کوئی بندہ استنجا کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی جو شخص خطبہ دے رہا ہے، اگر مثال کے طور پہ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، ایک بندہ خطبہ دے رہا ہے یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، یا علم کا مذاکرہ ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم۔ اکثر میں یہ بتاتا ہوں، لیکن بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جیسے ہی اندر ڈالتے ہیں السلام علیکم۔ اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو بہتر یہ ہے خاموشی سے آپ مسجد میں آ جائیں۔ تو ایسی حالت میں سلام نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی اذان دے رہا ہے، تکبیر میں مشغول ہے، اس حال میں ان کو سلام نہ کیا جائے۔ اگر کوئی سلام کر دے تو جس کو کیا گیا وہ جواب دینا اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ اور جو شخص شطرنج کھیل رہا ہو، تاش وغیرہ، کوئی ناجائز کھیل رہا ہو، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پخانہ یا غسل خانہ میں ہو، یا برہنہ ہو، اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ بعض جگہ نا بڑا یہ عجیب محسوس کیا جاتا ہے، حالانکہ سب سے مقدس رشتہ میاں بیوی کا ہے، تو بیوی کو بھی سلامتی کی دعا کر لینا یہ اچھی بات ہے، اس میں تعلقات اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اور بہتر سواری والا کم تر سواری والے کو سلام کرے، اور کم تر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے۔ تھوڑی جماعت ہے نا، 2-4 بندے جا رہے ہیں، اگر سے زیادہ بندے آ رہے ہیں تو حق ان کا بنتا ہے جو تھوڑے ہیں وہ بڑی جماعت کو سلام کریں۔ یہ کچھ مسائل تھے اسلام کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔